پتہ نہیں کیوں جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میری والدہ مرحومہ مجھے پوچھا کرتی تھی، جیسے اکثر بچوں کو پوچھا جاتا ہے کہ تم نے ایجوکیشن کے بعد کیا کرنا ہے، تمہارے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے؟ بہت چھوٹا تھا، ابھی اسکول لیول پہ تھا، تو کہتے تھے، میرے والد صاحب ایئر فورس میں رہے تھے، کہ تم فوج یا ایئر فورس میں، آرمی میں یا جانا چاہو گے؟ میں کہا جی بالکل نہیں جانا۔ جاب، کس جاب میں جانا چاہتے ہو؟ میں کہا جی میں نے جاب کرنی ہی نہیں ہے، میں تو محلے میں کریانے کی دکان بنانا پسند کروں گا، میں جاب کرنا پسند نہیں کروں گا۔ تو ایک مینٹیلٹی تھی شروع سے قدرتی طور پہ، حالانکہ میری فیملی جو ہے وہ بزنس میں نہیں تھی، سارے جابز والے تھے، تو اپنی ایک سوچ تھی، اس سوچ کے تحت ہی میں نے یہ بزنس جو تھا وہ سٹارٹ کیا، اور رائٹ آفٹر مائی گریجویشن جو ہے میں نے یہ بک بزنس جو تھا اس کو جوائن کر لیا میں نے۔ یہ کہہ لیں میرا پیشن تھا۔ میرے والد صاحب جو تھے انہوں نے ایئر فورس کی جاب کی، ریٹائرمنٹ کے بعد کتابوں کا کام شروع کیا۔ بیسیکلی مجھے جو فاؤنڈیشن تھی نا وہ بنی بنائی مل گئی، اور انہوں نے امپورٹ کا ہی کام شروع کیا، امپورٹ کرتے تھے باہر سے ہائی ٹیک بکس، اور یہاں پہ کچھ جو یونیورسٹیز اور ریسرچ کے ادارے تھے ان کو وہ سپلائی وغیرہ کا کام کرتے تھے۔ تو مجھے یہ بڑا اچھا لگا کام کتاب کے حوالے سے نا، مجھے فیسینیٹ کیا کہ کتاب کا کام جو ہے یہ مطلب بڑا پیغمبری پیشہ ہے، چاہے لکھیں، چاہے پڑھیں، چاہے بیچیں، اس کا لنک جو ہے وہ ایک مسلمانوں سے تو بہت ہی زیادہ بنتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں، میں کوئی بہت فلسفیکل قسم کی باتیں نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اس کام نے، اس شعبے نے مجھے فیسینیٹ کیا، اور میں نے اپنے فادر کو جوائن کر لیا۔ بیسیکلی جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو مجھے ویری فرینکلی مجھے پولیٹیشین بننے کا شوق تھا، اور اس کی بہت ساری ریزنز تھی۔ اسٹوڈنٹ لائف میں قائد اعظم میرے پتہ نہیں کیوں اسکول میں پڑھ پڑھ کے کتابیں یا ٹیچر سے سن سن کے میری ایک آئیڈیل پرسنالٹی بن گئے۔ میں بہت چھوٹا تھا، غالباً مجھے اب تو کلاس بھی نہیں یاد کہ میں کس کلاس میں تھا، 66 میں، کوئی 3-4 ایسے ہی ہوں گا گریڈ میں۔ تو جب ایوب خان اور فاطمہ جناح کا الیکشن ہوا، تب جب بچوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ملک کا صدر کون ہے اور فاطمہ جناح کون ہے، تو ان کا الیکشن ہوا تو میں باقاعدہ وہ ان کا انتخابی نشان فاطمہ جناح کا لالٹین تھا، تو میں لالٹین کے نعرے لگاتا پھرتا تھا، اور لوگوں کو جا کے باقاعدہ میں الیکشن کمپین کی فاطمہ جناح کی، اور میں گھروں میں جا کے الیکشن سے 1-2 دن پہلے جب وہ گائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ووٹ کیسے ڈالنا ہے، تو میں وہ عورتوں کے ساتھ جا کے، کیونکہ چھوٹا تھا میرے لیے آسان تھا میں گھروں میں گھس جاؤں، تو میں باقاعدہ جا کے اپنے علاقے کے لوگوں کو گائیڈ کیا کہ یہ اس طرح کا بیلٹ پیپر ہوگا، اور آپ نے اس طرح سٹیمپ کرنی ہے، اور لالٹین پہ سٹیمپ کرنی ہے، کیونکہ یہ قائد اعظم کی بہن ہے۔ تو میرے لیے وہ چیز جو تھی نا ایک بڑی اٹریکٹیو تھی کہ ایک بندے نے کس طریقے سے بغیر جنگ کیے ہوئے اتنا بڑا ملک جو تھا اپنی قوم کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے بنا دیا۔ پھر آئی تھنک آئی واز ان کلاس 8 اور 9 میں تھا جب 71 کی وار ہوئی، تو ملک ٹوٹ گیا، بنگلہ دیش بن گیا، ایسٹ پاکستان جو تھا۔ تو میرے لیے باوجود کہ میں ابھی بہت ہی امیچور تھا، میرے لیے بہت ہی زیادہ وہ ایک اندورناک واقعہ تھا، پاکستان کا ٹوٹنا، اور پھر جو سٹوریز آئیں، جو وہاں کے لوگوں کا حال ہوا، اور جس طریقے سے قتل و غارت ہوئی۔ چھوٹا ہونے کے باوجود مجھے اس میں رولنگ جنتا اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز اور لیڈرز کا جو رول تھا وہ انتہائی خوفناک لگا، کہ دشمن نے جو اپنا کام کرنا تھا وہ تو کرنا ہی تھا، دشمن سے گلہ کیا، وہ تو دشمن ہوتا ہے، لیکن اپنوں نے بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم ایسٹ پاکستان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک یہ بہت بڑی وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے میں نے سیاست میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ پھر میں اسٹوڈنٹ لائف میں باقاعدہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرتا رہا، اور اس میں بھی میرے جو آئیڈیل تھے وہ قائد اعظم ہی تھے۔ لیکن جو ہی اسٹوڈنٹ لائف ختم ہوئی تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا، یہ اندازہ کم از کم مجھے ہو گیا کہ پاکستان میں مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لیے سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے،
انٹل اور انلیس آپ پھر کو 2 نمبریاں کریں، وہ میرے خون میں نہیں تھا، میرے باپ نے مجھے سکھایا نہیں تھا، اس لیے میں پھر مڑ کے واپس نہیں دیکھا، میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اور کتاب سے تعلق بھی شاید وہ قائد اعظم کے چکر میں ہی بن گیا، کیونکہ قائد اعظم کی لائف اور پاکستان موومنٹ اور پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں اسٹوڈنٹ لائف سے بھی کافی پڑھنا شروع کر دیا، اور والد صاحب نے اتفاق سے میرے اسٹوڈنٹ لائف میں ہی یہ کام شروع کر لیا بکس کا، تو مجھے ایک بنا بنایا پلیٹ فارم جو مجھے فیسینیٹ بھی کرتا تھا، مجھے ادھر لے آیا۔ اس سے پہلے جو بک فیئر میں نے اپنی زندگی میں اٹینڈ کیا وہ میں نے انڈیا میں دہلی میں اٹینڈ کیا۔ وہاں ایک ورلڈ بک فیئر کے نام سے وہاں ایک بہت بڑا ایگزیبیشن سینٹر ہے پراگتی میدان، وہ ہوتا ہے، تو میں نے وہ اٹینڈ کیا جسٹ ایک شوق کی خاطر کہ دیکھوں تو صحیح دنیا میں اور کیا ہوتا ہے بک ٹریڈ میں۔ تو وہ غالباً 86 یا 85 تھا جب میں بک فیئر دیکھنے کے لیے انڈیا گیا، تو میں تو صحیح معنوں میں آپ کہیں کہ ہکا بکا رہ گیا کہ جتنے بڑے پیمانے پہ وہاں ڈسپلے تھا اور جتنے بڑے پیمانے پہ لوگ آ رہے تھے کتابیں خریدنے کے لیے، کیو بنا کے ٹکٹ ہے وہاں پہ، ٹکٹ لے کے اندر جا رہے تھے اور پھر ٹکٹ دکھا کے اندر انٹر ہو رہے تھے۔ ایک عجیب سما، واقعی ایک میلے کا سما تھا جو زندگی میں نے پہلی دفعہ دیکھا۔ تو وہ ایک چیز جو تھی وہ میرے اندر بھی ایک موٹیویشن آئی کہ یہ شرم کی بات ہے، ہم ایک ہی ریجن سے بلانگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہمارا ملک چھوٹا ہے، ہم چھوٹے پیمانے پہ صحیح، ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہم نے بہت جلد غالباً 85 میں نے وہ بک فیئر دیکھا، تو 86 میں ہی ہم نے لاہور میں ایک پہلا چھوٹے پیمانے پہ بک ٹریڈ کے جو باقی دوست تھے میل ملا کے ہم نے الحمرا سینٹر میں پہلا لاہور بک فیئر کے نام سے بک فیئر کیا۔ لیکن وہ جگہ اتنی کم تھی کہ ہم سب لوگوں کو جو ایگزسٹنگ ٹریڈ تھی بھی پاکستان کی ان کو نہیں بلا سکتے تھے، 18-20 سٹال صرف وہاں بنتے تھے، لیکن وہ 18-20 سٹالوں کے ساتھ ہی لگے رہے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا اور ہمارے دوستوں نے کبھی نہیں سوچا کہ وہاں اتنا خرچ کر کے جاتے ہیں، کیونکہ الحمرا والے ہم سے باقاعدہ ریگولر جو ان کے چارجز تھے ہال دینے کے وہی چارج کرتے تھے، یہ نہیں تھا کہ یہ بک فیئر ہے تو اس کے لیے کوئی اسپیشل سلوک ہو، تو وہ بڑا ایکسپینسو تھا، لیکن لوگ خرچ کرتے تھے اور یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہمیں یہاں فائدہ ہے یا نقصان ہے، بس سب نے یہ ٹھان لی تھی کہ دنیا میں بک فیئر ہوتا ہے تو ہمیں پاکستان میں کرنا ہے۔ تو 86 سے یہ بک فیئر ہم کر رہے ہیں۔ درمیان میں چند ایک دفعہ کسی نہ کسی وجہ سے ملکی حالات کی وجہ سے یا بک ٹریڈ میں کچھ اتنا مشکل وقت تھا کہ ایک آدھ دفعہ نہیں ہوا، 2010 میں ملک میں سیکیورٹی کی وجہ سے نہ ہو سکا، لیکن 2005 میں ہم نے اس کو پھر ایکسپینڈ کر دیا تھا بہت بڑے پیمانے پہ۔ لاہور میں کوئی کورڈ پلیس نہیں تھی، ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم الحمرا سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، لیکن 2005 میں ہمیں فورٹریس اسٹیڈیم میں ایک ایکسپو سینٹر بنا جو اب بعد میں ایک سٹور کو دے دی گئی وہ جگہ، تو وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ تو ہم نے وہاں پہ وہ پہلا بک فیئر، اور شاید ہم ان کے پہلے کسٹمر بھی ہم ہی تھے وہاں پہ فورٹریس اسٹیڈیم میں، تو اتنی بڑی کور جگہ مل گئی کہ ہم نے پھر باقی بک ٹریڈ جو لوکل پبلشرز تھے کراچی، لاہور، اسلام آباد، ہر جگہ سے انوائٹ کیا اور بڑے پیمانے پہ پھر ایک بک فیئر ارینج کیا۔ اور لوگوں کا رد عمل جو لاہور کے لوگوں کا تھا وہ دیکھ کے اس بڑے پیمانے کے بک فیئر پہ ہم خود حیرت زدہ رہ گئے۔ الحمرا میں لوگ نہیں آتے تھے ڈیو ٹو پارکنگ ایشوز اور اس طرح کے، فورٹریس میں جس بڑے پیمانے پہ لوگ آئے وہ ہماری اپنی کیلکولیشن میں نہیں تھا، اتنی تعداد میں لوگ آئے۔ بٹ انفارچونیٹلی شاید ہم 2 یا 3 بک فیئر اس حال میں کر سکے تو وہ پھر سٹور کو دے دیا گیا، لیکن ہمیں وہ جگہ اتنی اچھی لگی کہ ہم نے اگلے 2 فیئر جو تھے وہاں فورٹریس اسٹیڈیم میں ٹینٹ لگا کے کر دیے گراؤنڈ میں، اور وہ بھی انٹرسٹڈ تھے کہ آپ یہاں سے نہ جائیں، یہاں کریں، لیکن کتابوں کا مسئلہ ہے۔ ایک بک فیئر پہ بارش آ گئی اور وہ اللہ نے بچایا، لوگوں کی کروڑوں روپے کی کتابیں نیچے پڑی ہوئی تھیں اور اوپر سے زبردست طوفانی بارش، فیبرری کے مہینے میں یوزلی ہوتا نہیں لیکن شدید طوفان آیا۔ 2010 میں جیسے میں نے بتایا کہ سیکیورٹی ریزن سے ہم نہ کر سکے، لیکن 2011 سے اللہ نے کرم کیا کہ لاہور میں ایکسپو سینٹر مکمل ہو چکا تھا، اور وہاں بھی شاید ہم پہلے ہی تھے جو ہم نے ان کو ہائر کیا اس جگہ کو، اور پھر 2011 سے آنورڈ ہم لاہور انٹرنیشنل بک فیئر اب ایکسپو سینٹر میں کر رہے ہیں۔ اور میں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہماری 2005 سے پہلے جو کیلکولیشن تھی پبلک کے بارے میں یا بک ریڈنگ کے بارے میں وہ ساری بدل گئی۔ اس تعداد میں لوگ آتے ہیں اور خریدتے ہیں کتابیں کہ ہم حیرت زدہ رہ گئے۔ اب لوگ بھی انتظار کرتے ہیں بک فیئر کا لاہور میں، اور ہماری ٹریڈ کے لوگ بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ بک فیئر آنا ہے اور اسے ہم نے سجانا ہے۔
انڈیا میں جو بک فیئر ہوتا ہے وہ ہماری طرح ہی سیلنگ فیئر ہوتا ہے، اور ہمارا جو بک فیئر ہے یہ بھی سیلنگ فیئر ہے۔ یہاں سے پبلک براہ راست پبلشر سے، جہاں ہم بہت اچھے ڈسکاؤنٹ جو عام طور پہ بک شاپ پہ نہیں ملتے وہ لوگوں کو آفر کرتے ہیں، اور اسی لیے لوگ اب پورا سال بک فیئر کا انتظار کرتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو ایک ہی چھت کے نیچے دنیا جہان کی کتابیں، اب یہ نہیں ہوتا کہ صرف مقامی پبلشر بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا جہان کے پبلشنگ ہوئی کتابیں، سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیکل، انجینئرنگ یا فکشن، نان فکشن، جو بھی انگلش میں بھی، وہ سارا کچھ مل رہا ہوتا ہے، تو ڈسکاؤنٹ مل رہے ہوتے ہیں تو لوگ پورے سال کا ریڈنگ مٹیریل ایک ہی دفعہ خرید لیتے ہیں، اور اس لیے اب اس کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن دنیا میں اکثر جگہ پہ اس طرح کے فیئرز نہیں ہوتے، وہاں جو فیئرز ہوتے ہیں وہ ایک رائٹ سیلنگ اور ٹرانسلیشن کے رائٹس اور ریپرنٹس رائٹس اور اس طرح کی وہ ٹریڈ ٹو ٹریڈ ہوتے ہیں، وہ پبلک الاؤ ہی نہیں ہوتی، وہ پوری دنیا سے بک ٹریڈ کے پبلشرز اور بک سیلرز اور اس طرح کے لوگ، وہاں لائبریرین نہیں جاتا، وہاں عام آدمی نہیں جاتا کتاب خریدنے، نہ وہ بیچتے ہیں کسی کو، حتیٰ کہ جو ڈسپلے پہ سٹاک وہ لے کے آئے ہوتے ہیں پوری دنیا سے، جیسے دنیا میں جو سب سے بڑا بک فیئر ہے وہ فرینکفرٹ میں جرمنی میں ہر سال اکتوبر میں ہوتا ہے، فکس ہے اکتوبر کا مہینہ، تو جتنے سٹاک لے کے آئے ہوتے ہیں وہ جاتے ہوئے وہیں ڈسپوز آف کر جاتے ہیں، جو مقامی وینڈرز جو ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں، یا قریبی جو یورپ کے ملک ہیں وہاں سے لوگ گاڑیوں پہ آئے ہوتے ہیں اور وہ ان سے ڈیل کر لیتے ہیں، وہ بڑی سستے تھرو وے پرائس پہ انہیں مل جاتی ہیں، تو وہاں انگلش کتابوں کی ڈیمانڈ ریسرچ وغیرہ کے لیے ان کی لائبریریوں میں ہے تو وہ لے جاتے ہیں۔ ماسکو تک سے لوگ گاڑیوں پہ آتے ہیں بک ٹریڈ کے، فرینکفرٹ سے کتابیں اٹھانے کے لیے، تو وہ تھرو وے پرائس پہ انہیں مل جاتی ہیں، وہ لے جاتے ہیں، ادروائز وہ پبلک کو نہیں بیچتے۔ تو ہم جو ہیں ڈائریکٹ، ہمارا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ ہمارے ہاں تو پرابلم یہ تھی، اور بک فیئر جس وجہ سے شروع کیا تھا، ہمیں یہ شک تھا کہ ہمارے جو عام آدمی ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ کتاب سے دور ہوتا جا رہا ہے، تو کسی طریقے سے اس کو راغب کیا جائے۔ ایک پوائنٹ آف ویو تھا اور وہ کسی حد تک صحیح ہے، لیکن وہ بک ٹریڈ کے لوگوں کے کنٹرول میں نہیں ہے کہ کتاب بہت مہنگی ہے، اور کتاب مہنگی ہونے کا ذریعہ ہم نہیں ہیں۔ اگر ڈالر آپ کا جو کسی زمانے میں 5 روپے کا ہوتا تھا آج 105 روپے کا ہے، تو پیپر کی قیمت اسی حساب سے، مشین کی قیمت اسی حساب سے، بائنڈنگ کی کاسٹ، پرنٹنگ کی کاسٹ، فلم کی کاسٹ، تو مقامی طور پہ چھپنے والی بھی کتابیں جو کسی زمانے میں 25-30 روپے کی بکتی تھیں اب وہ 500-600 روپے میں ملتی ہے، تو پبلشر اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن جو پبلشر کر سکتا تھا وہ ہم کر رہے ہیں۔ پبلشر ہول سیل کرتا ہے، الٹیمیٹلی اس نے ایک ٹریڈ میں مارجن رکھا ہوتا ہے کہ باقی بک ٹریڈ کو بیچوں گا تو کام چلے گا۔ ہم بک فیئر لگا کے کہتے ہیں بھائی وہ جو ہول سیل والا مارجن ہے آپ ڈائریکٹ پبلک کو دے دو، ٹرانسفر کر دو، تاکہ وہ لوگ جو مہنگی کتاب نہیں خرید سکتے وہ اس وجہ سے نہ رہ جائیں کتاب خریدنے سے کہ کتاب کی قیمت زیادہ ہے۔ تو ہمارے پبلشر بک فیئر پہ اگر آپ آئیں انشاءاللہ نیکسٹ فیبرری میں، تو آپ دیکھیں گے کہ 50% تو عام سی بات ہے ہم دے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو، اور لوگ پورا سال صرف اس لیے انتظار کرتے ہیں وہاں جائیں گے تو 50% پہ پورے سال کے لیے ایک ہی دفعہ کتابیں خرید کے لے آئیں گے۔ دوسرا بدقسمتی یہ ہے کتاب نہ بکنے کی، اب ہم اتنا چھوٹا ملک نہیں ہیں، لیٹسٹ سینسس جو بتا رہی ہے کہ ہم کو 22 کروڑ ہو گئے ہیں، لیکن 22 کروڑ میں کتاب آج بھی جو مقامی طور پہ چھپتی ہے اس کی تعداد 300 اور 500 کاپی ہے، سوائے چند گنتی کے جو بیسٹ سیلر آپ کے شاعر اور فکشن رائٹر ہیں، وہ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، میں نام نہیں لیتا باقیوں کی دل آزاری ہوگی۔ 300 اور 500 چھپتی ہے کتاب۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ کے اسکولوں میں لائبریریاں نہیں ہیں، آپ بچے کو شروع سے کتاب کے ساتھ ان ٹچ ہی نہیں کرتے، ریڈنگ ہیبٹ بناتے ہی نہیں، اسے کتاب سے تعلق اس کا بنتا ہی نہیں، وہ کتاب کیوں خریدے؟ اسے تو صرف وہ ABC اور الف ب پڑھائی جاتی ہے اور پڑھ کے بڑی مشکل سے جان چھڑاتا ہے، شام کو گھر گئے، پھر اس کا زندگی میں کتاب سے دوبارہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمیں کتاب سے تعلق پیدا کرنا پڑے گا، اور ہماری بک فیئر لگانے کی ساری ایفرٹ یہی ہے۔ ایک ہمارے اوپر بہت بڑا سٹگما ہے، اور وہ سچ ہے بدقسمتی کے ساتھ، کہ پاکستان میں بڑے پیمانے پہ جعلی کتابیں چھاپی جاتی ہیں فارن پبلشرز کی۔ شروع میں تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ صرف فارن کتابیں جو چھپتی ہیں جعلی، لیکن جوں ہم اندر گھسے اور ہم نے ریسرچ ورک کرنا شروع کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو جعلی کتابیں چھاپتے ہیں اور کیوں چھاپتے ہیں، اس میں کچھ فیکٹرز ایسے تھے جو اس کی بات سمجھ آئی کہ فارن کتاب کیونکہ بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے،
تو اسٹوڈنٹس خاص طور پہ جو جن کتابوں کی ضرورت اسٹوڈنٹس کو ہے تو وہ اب 5,000 کی یا 4,000 کی کتاب نہیں خرید سکتا، جعل ساز نے اس کو وہ 100 روپے میں 150 روپے میں جعلی کتاب چھاپ کے دینی شروع کر دی ہے۔ اور ہمیں سمجھ آئی کہ یہ ایک اکنامکس کا مسئلہ ہے کہ اتنا مارجن جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے پاس نہیں ہے کہ وہ کتاب خرید سکیں، اور پڑھنا ہر بچہ چاہتا ہے، ہر ماں باپ اپنے بچے کو، اس کی ریزن شاید یہ ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ کے حیران رہ گئے ہیں کہ ہمارے اپنے بیسٹ سیلرز کی مقامی چھپی ہوئی کتابیں بھی دوسرے جو اپنے ہمارے بھائی بندے ہیں وہ جعلی چھاپ دیتے ہیں، جس کے بارے میں انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ سال میں 1,000-2,000 بک جائے گی۔ حتیٰ کہ جو ٹیکسٹ بک بورڈ سرکاری کتابیں چھاپتا ہے وہ بھی مقامی طور پہ جعلی چھپ جاتی ہیں، اس میں بھی کیونکہ کاپی کر کے چھاپنا ہے نا، اس میں کوئی ان کی کریٹیوٹی کوئی اور کاسٹ کچھ نہیں شامل، تو وہ کاپی ایک قسم کی مشین پہ بناتے ہیں، اس میں اس کے پاس مارجن ہوتا ہے، اور وہ بھی جعل سازی کر رہے ہیں۔ اور یہ اس معاملے میں پاکستان انتہائی بدنام ہے پوری دنیا میں۔ اس کے لیے ہم انٹرنیشنل جو خاص طور پہ جو برٹش پبلشر ایسوسی ایشن ہے، اسے PA کہتے ہیں، وہ پبلشر ایسوسی ایشن خالی کہتے ہیں، وہ اور ہماری جو ایسوسی ایشن ہے پاکستان پبلشر اینڈ بک سیلر ایسوسی ایشن مل کے کئی سالوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں، باقاعدہ ہم نے کمپین شروع کی ہوئی ہے۔ ایکشن کہنا چاہیے، کمپین نہیں، کیونکہ کمپین تو ہوتا ہے اویئرنیس کے لیے کی جاتی ہے کہ لوگ اویئرنیس سب کو ہے، سب کو پتہ ہے یہ غلط کام ہے، لیکن مارجن کی وجہ سے لوگ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایزی منی ہے، تب باقاعدہ ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، ان کو پکڑ رہے ہیں۔ FIA کے ساتھ تعاون ہم نے لیا ہے FIA کا، اور ان لوگوں کے سٹاک جو ہیں سیز کر رہے ہیں، ان بندوں کو پکڑ رہے ہیں، نان بیلیبل ان کے وارنٹ ایشو ہوتے ہیں اور وہ جیلوں میں جا رہے ہیں۔ تو ہوپ فلی کچھ فرق پڑا ہے، امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں اور فرق پڑے گا۔ بس آنے والے کو یہی ایڈوائس ہے کہ ملک کی عزت کو داؤ پہ مت لگائیں پیسہ کمانے کے لیے۔ آپ اپنے معاشرے کو اور باقی دنیا کے معاشرے کو دیکھ لیں کہ کیا ہم میں اور ان میں فرق ہے، اور اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو جو فرق نظر آئے گا وہ یہی نظر آئے گا کہ ان کا کتاب سے تعلق ہے اور ہمارا کتاب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور ہم وہ قوم ہیں خوش قسمتی سے جن کو کہا یہ گیا تھا کہ اقرا، اور ہم نے اقرا کو چھوڑ دیا ہے۔ میں نے ابھی کہا کہ بچوں کو پڑھایا ہی نہیں جاتا، نصابی کتاب جو ہے کتاب نہیں ہے، وہ تو اس کو ایک امتحان پاس کرنے کے لیے، ایک اگلے گریڈ میں پروموٹ کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، اور بچہ مجبور ہو کے وہ چیزیں پڑھتا ہے۔ جب تک آپ اس کا ذہن نہیں کھولیں گے، اسے لٹریچر نہیں پڑھائیں گے، اسے فلسفی نہیں پڑھائیں گے، اسے کیا پتہ چلے گا دنیا میں؟ ہم تو اپنے علاوہ دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، ہم نے اور دنیا کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ ہمارے سیکٹ ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنی تنگ نظری پیدا کر دی ہے کیونکہ ہم خود نہیں پڑھتے، ہمیں جو پریچ کیا جاتا ہے ممبر سے ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ اگر ہم خود قرآن ہی پڑھ لیں اور اس کو ترجمے کے ساتھ خود سمجھ لیں تو ہم ان سارے جھنجھٹوں سے نکل آئیں اور ہم آزاد ہو جائیں ان لوگوں سے جنہوں نے ہمیں تقسیم کر دیا۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو ہمارے اندر تقسیم ہے وہ ہے اس لیے کہ ہمارا کتاب سے کوئی تعلق باقی نہیں رہ گیا۔